آج ہم پڑھیں گے کہ جادو اور نظر بد لگنے کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جب ایسی کوئی تکلیف پہنچے تو انسان سوچے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی مقصد ہے، اور اگر آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر یہ بات یاد رہے کہ ہر بیماری، تکلیف یہ تقدیر کا حصہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کی تقدیر بھی بنائی۔ تو اسی لیے مومن کیا کہتا ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، وہی ہمارا مولا ہے، یعنی اس کو ٹھیک بھی وہی کرے گا، اس تکلیف کو دور بھی وہی کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو وجوہات ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے اذکار میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، تعوذات میں کمی کرتا ہے تو شیطان کو اٹیک کا موقع مل جاتا ہے۔ جیسی سمپل سا فارمولہ ہے، آپ کو سردی کیوں لگ جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے پراپر کلودنگ نہیں کی ہوتی، آپ نے پراپر اپنے آپ کو ڈریس اپ نہیں کیا ہوتا، تو وہ پھر آپ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو اسباب کی، یہ دنیا اسباب کی ہے، تو وہ اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ بھی ہے، ان کے اندر اثرات بھی ڈالے ہیں، تو وہ مخصوص اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر عامل ہوتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ نظر بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محسود کی طرف حاسد اور عین یعنی نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں۔ کبھی تو وہ ان کا نشانہ بن جاتا ہے، کبھی وہ خطا ہو جاتے ہیں، یعنی تیر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس بندے کو نہیں لگتے۔ پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں تو اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، یعنی اگر عبادات وغیرہ کی زرہ اس نے نہیں پہنی ہوئی تو اس پہ لگ جاتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ صبح و شام کی اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں، تو جو شخص صبح و شام کی اذکار کی حفاظت کرے وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اور اس نے اپنے اوپر حفاظت کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی تیر آئے بھی تو وہ بھسم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کو نقصان نہیں دیتے۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت انسان پر امتحان اور آزمائش کے لیے آتی ہے، انسان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ پھر جادو کیوں کرایا جاتا ہے؟ نمبر ایک، دشمنی یا حسد، کسی کو ذہنی جسمانی بیماری میں مبتلا کرنا، رشتوں میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا۔ کسی نے رشتہ پوچھا، نہیں انہوں نے دیا تو کہا کہ اب ہم اس کا رشتہ بند کروائیں گے، تو وہ دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نہیں دیا تو اس کا کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اولاد کی بندش، کاروبار میں بندش، مشترکہ کاروباروں کے حصہ داروں میں پھوٹ ڈالنا، تعلیم و ترقی میں رکاوٹ ڈالنا۔ نمبر دو، انسانی تعلقات میں خرابی، خامند بیوی میں تفریق، والدین اور اولاد میں لڑائی، پڑوسیوں میں فساد، دوستوں میں جدائی، بھائیوں کے درمیان نفرت۔ اب یہ جادو پھیلا کیوں ہے معاشرے کے اندر؟ سب سے بڑی وجہ اس کی جہالت ہے کہ لوگ اس کے شرعی حکم سے واقف نہیں کہ یہ کس قدر نقصان دہ چیز ہے۔ نمبر دو، ایمان اور تقوی کی کمزوری۔ نمبر تین، ان وسائل کی کثرت جو جادو پھیلانے اور جادوگروں تک آسانی سے رسائی پر معاون ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جگہ جگہ وہ لگے ہوتے ہیں، نجومی عامل نمبر فون کے دیے ہوتے ہیں، گلی محلے کے ساتھ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دکان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر کسی کے ایزیلی ایکسیسیبل ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح لالچ اور مال کمانے کی رغبت، بعض اوقات مختلف چینل یا کال سینٹر سے، اور یعنی اس طرح کی کالز بھی بعض اوقات آتی ہیں کہ اس چیز کا علاج ہے اس طرح۔ پھر بعض لوگ مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ بیماریوں اور اوہام کی کثرت، جادوگروں کو روکنے کے لیے سزاؤں کا نہ ہونا، کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہیں، کھلی چھٹی ہے، جو مرضی جادوگر بن بیٹھے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات خرافات پر مبنی
کارٹونز اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا، وہ بھی بچوں کے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کچھ ہڈن سٹل میسیجز ہوتے ہیں. بعض گانوں کو بیک ٹریک کیا گیا ہوتا ہے اور شیطانی اعمال اس میں ہوتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح مسائل کا بھرمار ہونا اور زندگی میں مشکلات، اتنی مشکلات ہے، اتنی مشکلات، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی راہ نہیں تو چلو جادو سے ہی ہیلپ لیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. بعض عورتیں شوہر کے ظلم و ستم کا شکار رہتی ہیں، مارتا ہے، پیٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، تو پھر کوئی طریقہ نہیں سمجھ آتا، بے بس اور کمزور ہیں تو وہ چل پڑتے ہیں کسی ایسے عامل کے پاس، وہاں جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ کے خلاف کوئی تعویذ دو. پھر اسی طرح کوئی شخص مثلا بے روزگار ہے، فقیر ہے، کہیں کوئی کام کاج نہیں، نہ کچھ پڑھا لکھا، نہ کوئی اور کوئی نوکری نہیں ملتی، وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو طول پکڑ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، چلو جادوگر کے پاس. بعض لوگوں کے کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے یا کوئی اور مال کھو بیٹھتے ہیں یا کوئی انیوژل قسم کی چیز پیش آ جاتی ہے تو وہ لوگ جادوگروں کے پاس چل پڑتے ہیں. یعنی مسائل میں جب انسان گرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، شرعی حکم پتہ نہیں، اور وہ پڑ گیا اس کے اندر. ساتھ ساتھ جادوگروں کے نام سے تو نہیں جاتے لوگ، عامل کے نام سے جاتے ہیں، جی ہاں، پریشانی ہے. تو یہ نہیں کہتے جادوگر کے پاس جا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ نجومی کے پاس یا عامل کے پاس، ڈفرینٹ نیمز جیسے رکھے ہوئے نا. اب نام کسی نے کچھ بھی رکھا ہو، بورڈ کچھ بھی لگایا ہو، دیکھنا یہ وہ کرتا کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ آگے میں کچھ باتیں ذکر کروں گی کہ کیا علاج نہیں کروانا چاہیے، کس کے پاس نہیں جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے.